عورت تک علم پہنچا تو نسلیں فیضیاب ہوتی ہیں۔ اس سبجیکٹ کے لیے موزوں ترین شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ۔ محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، میں انہیں دعوت دوں گا اس سیرت کانفرنس میں تعلیم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی اب ضروری کہہ دوں کہ جواب ضرور دے دیں سلام کا، اور شاید لوگ تھک بھی چکے ہیں صبح سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس محفل میں بیٹھنا اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی ہر محفل کی شرکت پر پچھتائے گا سوائے ان محفلوں کے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ تو میں اپنے سابق وزیر اعظم سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی صاحب، سالک بھائی اور فیصل کریم بھائی، ان سب کو کی شکر گزار ہوں کہ یہ بہت اچھی محفل وزارت مذہبی امور نے منعقد کی ہے، اور اس میں بطور اس ایک ماں کے، ایک بیٹی کے، ایک بہن کے اس محفل میں زیادہ پارٹیسپیٹ جو عورت ہے اس کو بھی اتنی ہی شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ایک آپ سب بھی اپنے ماؤں کے مسلوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کی ماؤں نے آپ کی تربیت کی تو یہاں تک پہنچایا، اس لیے ماؤں کی قدر کرنا اور ان کو وقت دینا۔ اور مجھے بتایا گیا کہ بس 5 منٹ میں جلدی سے اپنی بات ختم کر لیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ختم کر لوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی محفل ہے جس میں ہمیں وقت نکال کر آنا چاہیے اور ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ماؤں کی باتوں کو بھی سننا چاہیے اور علماء کی باتوں کو بھی سننا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے کہ ریاست کا تعلیمی نظام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کی روشنی میں، تو مجھے ابھی انیک بھائی نے وہ آیت آپ کو تلاوت کر کے سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی اس دعا کا جواب ہوں، اور وہ دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں پورے قرآن کریم میں سوائے اسلام کے اللہ نے اپنے کسی احسان کا جتلایا نہیں ہے، لیکن اس احسان کو اللہ تعالیٰ جتلاتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ معلم بنا کر بھیجے گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے بھیجے گئے کہ تعلیم کی بنیادی معرفت الہی ہے۔ صبح سے ہم اسی کے اوپر یعنی بات بھی کر رہے ہیں کہ تعلیم کا بنیادی جو مقصد ہے وہ معاشرے کی کردار سازی ہے، کیریکٹر بلڈنگ اور بیہیویئرل ڈیولپمنٹ، یہ اصل کام ہے تعلیم کا جو کہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم کو صرف ایک ہنر کا اور اس کا ایک ڈگری ہم لے لیتے ہیں، لیکن جو اصل کیریکٹر بلڈنگ ہے اور جو کردار سازی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو تعلیم کا مقصد ہے اخلاق حسنہ، کہ انسان اپنی زندگی کو اچھے اخلاق، اچھے اصولوں پر استوار کرے، دوسرے لوگوں کے برے رویوں کے باوجود ان کی پرواہ کیے بغیر اعلیٰ انسانی کردار کا مظاہرہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے حسن سلوک کر، اور جو تجھ سے برا برتاؤ کرے تو اس پر احسان کر۔ تو حسن خلق اصل مقصد ہے اس تعلیم کا،
اور ریاست کو اسی وجہ سے اس تعلیم کے اوپر بہت زیادہ بنیادی کام کرنا چاہیے کہ ایک ایسی نسل تیار ہو جو اعلیٰ انسانی اخلاق اور اس کردار کی وہ حامل بن جائے۔ وہ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر تمہارا منصوبہ سال بھر کا ہے تو فصل کاشت کرو، اگر 10 سال کے لیے ہے تو درخت اگاؤ، اور اگر دائمی ہے تو افراد پیدا کرو، اور افراد کی تعمیر جو ہے وہ صرف تعلیم سے ممکن ہے۔ تعلیم کی ابھی تعریف کی بات ہو رہی تھی کہ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ تعلیم وہ اجتماعی علم ہے جس کے ذریعے سے معاشرہ نوخیز نسلوں کو اسلامی تصورات سکھاتا ہے، اسلامی تصور حیات کی طرف اس کو گامزن کرتا ہے، اور اسلامی عقائد اور افکار ان کے ذہنوں میں راسخ کرتا ہے، اسلامی افکار کی روشنی میں آداب زندگی اور اخلاق کی تربیت دیتا ہے۔ تعلیمی نظام کو اگر ہم سیرت نبی کے روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں 3-4 چیزیں میں جلدی اس سے گزرتی ہوں کہ علم کی اہمیت ہے، اخلاقی تربیت ہے، انصاف اور مساوات ہے، عقیدے اور عمل کی آزادی، علمی اور عملی تعلیم کا امتزاج، اور معاشرتی فلاحی بہبود کے تعلیم کا مقصد ایک مضبوط اور مہذب جو معاشرہ ہے وہ بنانا ہوگا۔ اب آتے ہیں تھوڑا عورت کی تعلیم کے اوپر، اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں، عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہوں، اور آج کی دنیا میں بھی ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ جی عورت کی تعلیم کو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ علماء کا فرض ہے، ممبر و محراب کا، میڈیا کا، حکومت کا، سب کا فرض ہے کہ اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہم اس نبوی دور کی طرف جائیں جس میں حضرت عائشہ سے ہم آج بھی 1/3 دین کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں۔ ان کی بیان کردہ احادیث سے آج بھی قانون سازی ہوتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کریم صرف مردوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ قرآن کریم عورت کا بھی اتنا ہی قرآن ہے، یہ دین عورت کا بھی اتنا ہی دین ہے جتنا یہ مردوں کا دین ہے، اور یہ احادیث بھی اتنی عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے جتنا یہ مردوں کے اوپر فرض ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگ معاشرے کے صورتگر ہیں، ہم وہ عورتیں ہیں جو اس بات کے اوپر ایمان رکھتی ہیں کہ فالصالحات قانتات، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیے کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں، آپ کو قوام تسلیم کریں، لیکن قوام کا مطلب ظالم حاکم نہیں ہے، قوام کا مطلب ہے مہربان مینیجر، جو شفقت کے ساتھ، جو مہربانی کر کے وہ اس عورت کو، اس لیے کہ ہم ہیں تو تھوڑی ٹیڑھی نا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی قبول کر لینا۔ میرے والد بہت ہی خوبصورت ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا ایک روایت میں ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنی ہے، بائیں پسلی سے، بائیں طرف دل بھی ہوتا ہے، تو کہا عورت جو ہے اس کی بنیادی فطرت ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کو دل کے قریب رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو اپنے بازو کے نیچے رکھا جائے۔ جب عورت کو یہ عزت، محبت اور حفاظت مل جاتی ہے نا، وہ ہر ناممکن کام ممکن کرتی ہے، وہ آپ کے معاشرے کو، آپ کے گھر کو بھی سنوارتی ہے، وہ آپ کے معاشرے کو بھی سنوارتی ہے، وہ آپ کی قوم کو بھی سنوارتی ہے۔ آپ اس کے اوپر ایک دفعہ مہربانی کریں، وہ وفا کی پتلی ہے، وہ آپ کے اوپر اپنا تن من دھن نچھاور کر کے تو انشاءاللہ آپ کو وہ قوم دے گی، آپ کو وہ نسل دے گی جس پر آپ فخر کریں گے، آپ کے گھر کو بھی سنوارے گی۔ تو یہ ریاست میں عورت کی جو تعلیم کی اہمیت ہے، میرے پاس ابھی ٹائم کم ہے ورنہ میں ضرور آپ کو وہ ساری احادیث بھی سناتی، لیکن آپ لوگ گھر ضرور جا کے پڑھ لیجئے گا کہ کتنی زیادہ آیات ہیں اور کتنی احادیث ہیں کہ جس میں جینڈر ایکویلٹی کا ذکر ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں شاید جینڈر ایکویلٹی مغرب کا کوئی فینومینا ہے، آپ سورہ نساء کی پہلی آیت دیکھیں، جینڈر ایکویلٹی کی سب سے بڑی علمبردار ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، بطور انسان مرد اور عورت ایک ہی، بالکل ایک ہی، ان کے حقوق بھی ایک ہی ہیں اور ان کا ایک ہی ثواب ہے، ایک ہی عذاب ہے، ایک ہی جنت ہے اور ایک ہی دوزخ ہے۔
تو قوموں کے عروج و زوال کی داستان اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عروج تب ملے گا جب معاشرے اور تعلیم گاہیں اپنے مقتدر قوتوں کو اپنے اہداف اور مقاصد سے ہم آہنگ کریں، بصورت دیگر منتشر قومیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیں آنے والے روشن مستقبل کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ مجھے اقبال کا یہ شعر بڑی پسند ہے، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ ہمارے پاس اگرچہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے اندھیری شب میں چیتا جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو اپنا چراغ بنا کر اس سے ہی سمت کا تعین کرتا ہے، اسی سے وہ شکار کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے محدود وسائل میں انشاءاللہ اپنی قوم کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور آخر میں وہ ساقی نامہ کے کچھ اشعار آپ کی نظر کرتی ہوں کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ ندی کی طرح نا اپنا راستہ بناتے جاؤ، تو ہم عورتیں بھی انشاءاللہ ندی کی طرح اپنا راستہ بنا رہی ہیں کہ وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، اٹھا ساقیہ پردہ اسراز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ یہ 7 اکتوبر آ رہا ہے، طوفان الاقصی، انہوں نے ایسے ہی پر لگا کر وہ اڑے تھے نا۔ میں ضرور چیئرمین سینٹ بھی بیٹھے ہیں، سالک بھائی بھی بیٹھے ہیں اور فیصل کریم بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ ضرور جو 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کی سالگرہ آ رہی ہے، پورا 1 سال ہو گیا ہے، ہمارا فلسطین جل رہا ہے، ہمارے غزے کے بچے بالکل تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایک پاکستان سے اسٹرانگ میسج ان کی طرف لے کر جانا ہے کہ وہ ہماری امت کا تاج ہیں، ہمارا قبلہ اول ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ ان کی مدد کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اور آخر میں ختم نبوت کی ایک تحریک کی ایک کارکن اور ایک کنیز سمجھ لیں، بچپن سے حضرت نصیبہ ام عمارہ میری آئیڈیل تھیں، اور ہم انشاءاللہ یہ ساری ملک کی عورتیں اس ختم نبوت کی اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک میں جب تک ہمارے گردنوں پر ہمارے سر سلامت ہیں، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کی شرارتیں ہر وقت کرے۔ آپ انہیں کہیں انف ایز انف، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو اس طرح سے لکھا جائے کہ پھر کسی کو بھی جرأت نہ ہو کہ بار بار ان چیزوں کو چھیڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔